نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 12۔ نماز کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ ثنا کے بعد ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی مدد سے، من الشیطان اس شیطان کے مقابلے میں، الرجیم جو کہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ سے نکالا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ نماز کی سنتیں: ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ثنا پڑھنا۔ یہاں سے اب قراءت کی سنتیں شروع ہو رہی ہیں۔ قراءت سے مراد قرآن کو پڑھنے کی جو سنتیں ہیں نماز میں وہ شروع ہو رہی ہیں، جو 7 ہیں۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ دھوکہ دینا، آد دلانا یعنی کسی مسلمان کو پچھلے گناہ پر شرمندہ کرنا حالانکہ وہ توبہ کر چکا ہو۔ کسی کے دینی یا کسی کے دنیاوی نقصان پر خوش ہونا، یعنی کسی مسلمان کا دیکھا کہ اس کا دین کا نقصان ہو گیا، دین میں آگے بڑھ رہا تھا پیچھے ہٹ گیا، یا اس کا دنیاوی نقصان ہو گیا کہ اچانک کاروبار بند ہو گیا یا ملازمت چھوٹ گئی تو اس پر خوشی ہو رہی ہے اندر سے، تو یہ علامت ہے کہ اس آدمی کو حسد کی بیماری ہے۔ اس کو اپنے اس جذبے پر توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور اپنے اس جذبے کی اصلاح کے لیے کسی مصلح سے، کسی مربی سے انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے اور چھوڑنا دشوار ہو جاتا ہے، توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بلا توبہ ہی موت آ جاتی ہے۔ چند روز میں اس گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، یعنی اس کو برا نہیں سمجھتا، نہ اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، بلکہ کھلم کھلا گناہ کرنے لگتا ہے۔ ایسا شخص معافی اور مغفرت سے دور ہو جاتا ہے، جو سخت خطرناک حالت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر گناہ کو دیکھے اور استطاعت اور طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم زبان سے اس گناہ کو بدلنے کی اور دور کرنے کی کوشش کرے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو دل کے اندر اس کو برا سمجھے۔ اور آگے فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر گناہ کرتا کرتا گناہ کی برائی نکل گئی تو کمزور ترین درجہ بھی باقی نہ رہا۔ اب گویا کہ ایسا آدمی اگرچہ مسلمان تو ہے لیکن کفر سے بہت قریب ہو چکا ہے۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اطاعت کی برکت سے اس شخص کی اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے، زندگی میں غیبی بشارتیں نصیب ہوتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر کردہ فرشتے ہیں وہ انسان کے دل جمعی کے لیے، انسان کے دل کے اطمینان کے لیے اس کو اچھی خوشخبریاں پہنچاتے ہیں، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے۔ مثلاً اچھا خواب دیکھ لیا جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور حسن ظن بڑھ گیا، جس سے مزید نیک اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے، یعنی اچھا خواب دیکھنے سے اور کیفیات سے مقصود یہ ہے کہ اعمال میں انسان کا اضافہ ہو رہا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔